السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی گفتگو میں ہم قرنطینہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ قرنطینہ ہے کیا اور اسلام میں اس حوالے سے کیا احکامات موجود ہیں۔ سامعین محترم، دنیا میں جب سے انسان نے سفر کے سمندری ذریعے ایجاد کیے ہیں، یعنی بحری جہاز بنائے اور پھر بر اعظموں سے رابطے میں آ گئے، اب یہ بحری رابطے ایک خطے کی بیماریاں دوسرے خطوں تک پہنچانے لگے۔ یورپ میں طاعون پھیلا تو اس نے ایشیا اور افریقہ کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ ٹی بی آئی تو یہ بحر اوقیانوس اٹلانٹک اوشن تک پوری دنیا میں لاشیں بچھاتی چلی گئی۔ چیچک، خناق، کالی کھانسی اور خسرہ آیا تو یہ بھی چند ماہ میں پوری دنیا میں پھیل گیا۔ انسان نے ان ناگہانی اموات سے سیکھا کہ ہر شخص کو فوری طور پر اپنے شہر، اپنے ملک میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ چنانچہ سمندروں کے کنارے احاطے بنا دیے گئے اور بحری جہازوں سے اترنے والے لوگوں اور عملے کے لیے 40 دن ان احاطوں میں رہنا لازم قرار دے دیا گیا۔ یہ 40 دن ہی کیوں؟ انسان نے تجربات سے سیکھا ہے کہ ہمارے جسم میں 40 دن بعد ہر چیز تبدیل ہو جاتی۔ صرف انسان کے دماغ، دل اور آنکھوں کے خلیے مستقل ہوتے ہیں، یہ نئے نہیں بنتے، باقی سارا جسم خود کو بناتا ہے اور توڑتا رہتا۔ یہ شکست و ریخت زیادہ سے زیادہ 40 دن میں مکمل ہو جاتی۔ چنانچہ اگر انسان کے جسم میں کوئی بیماری موجود ہے تو یہ 40 دن میں سامنے آ جاتی۔ لہٰذا سمندروں کے کنارے آباد شہروں کی انتظامیہ مسافروں اور عملے کو 40 دن تک احاطے میں رکھتی تھی، جس کے بعد صحت مند لوگوں کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جاتی اور بیمار لوگوں کو واپس بھجوا دیا جاتا۔ 40 دن کا یہ سلسلہ فرانس میں شروع ہوا تھا۔ فرنچ زبان میں 40 کو قروین اور دن کو ٹائن کہتے ہیں، چنانچہ اس مناسبت سے 40 دن کے اس قیام کو کوارنٹائن یا کیرنٹائن، جس کو ہم اپنی زبان میں قرنطینہ کہتے ہیں۔ فرانس کا یہ تجربہ کامیاب رہا، پوری دنیا نے اسے کاپی کیا اور متعدی امراض کنٹرول ہو گئے۔ اور ساتھیوں، پھر 1492 عیسوی میں کولمبس نے امریکہ دریافت کر لیا، جس کے ساتھ ہی امریکی لوگ بھی دنیا سے مل گئے۔ یہ لوگ اس وقت تک جانوروں کے ساتھ رہتے تھے، ان میں شادی کا ادارہ بھی موجود نہیں تھا، یہ جانوروں کی طرح اختلاط کرتے تھے، لہٰذا ان میں وہ تمام بیماریاں موجود تھیں جن پر ہماری دنیا قابو پا چکی تھی۔ چنانچہ کولمبس جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ امریکہ سے واپس لوٹا تو یہ تمام بیماریاں بھی ساتھ لے آیا۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں فرنچ، پرتگال، برٹش اور ڈچ جہاز ران بھی امریکہ پہنچ گئے۔ یہ بھی واپس آئے تو بیماریوں کا تحفہ لے آئے۔ چنانچہ ایک وقت ایسا بھی آ گیا جب پورا یورپ بیمار ہو چکا تھا اور یہ بیماریوں سے بچنے کے لیے فرانس کی طرح ہر پورٹ پر قرنطینہ بنانے پر مجبور ہو چکے تھے۔ بحری سفر کرنے والا ہر شخص اس قرنطینہ میں 40 دن پورے کیے بغیر ملک میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ 1928 میں اینٹی بائیوٹک ایجاد ہو گئیں، بیماریوں کے بیکٹیریا کا علاج ممکن ہو گیا، جس کے بعد قرنطینہ ختم ہوتا چلا گیا۔ آج کسی پورٹ پر آپ کو 40 دن انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اس کی وجہ بلڈ ٹیسٹ اور اینٹی بائیوٹک ہیں۔ ڈاکٹر کسی بھی انسان کا خون ٹیسٹ کرتے ہیں، اگر بیماری نکل آئے تو اینٹی بائیوٹک کے ذریعے اس کا علاج شروع کر دیا جاتا ہے اور یہ چند گھنٹے بعد محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے انسان نے بیماریوں کا تدارک کر لیا، لیکن قدرت انسان اور انسانی تدبیر سے لاکھوں کروڑوں گنا تگڑی ہے۔ چنانچہ
اس نے نئے انداز سے فطرت نے حملے شروع کر دیے، بیکٹیریا کے بعد وائرس شروع ہو گئے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیکٹیریا اور وائرس میں فرق کیا ہے؟ سامعین محترم، ہم انسانوں میں 37 ٹریلین باڈی سیلز ہوتے ہیں۔ ہمارا پورا وجود ان سیلز، جس کو ہم خلیے یا خلیے کہتے ہیں، خلیوں سے بنتا ہے، جبکہ ہمارے جسم میں 39 ٹریلین 39 ٹریلین اچھے برے بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ اچھے بیکٹیریا ہماری زندگی کی گاڑی چلاتے ہیں، انسان کے لیے لازم و ضروری ہے، یہ خوراک ہضم کرتے ہیں، ہمارا خون بناتے ہیں، ہمیں حرکت پر مجبور کرتے ہیں۔ جبکہ برے بیکٹیریا ہمیں بیمار کرتے ہیں، یہ ہمیں کمزور کرتے ہیں، لاغر کر دیتے ہیں۔ ہمارے جسم کے برے بیکٹیریا، مثلا پس پیدا کرنے والے بیکٹیریا، پیپ پیدا کرنے والے بیکٹیریا اینٹی بائیوٹک سے ہلاک ہو جاتے ہیں، جبکہ وائرس بیکٹیریا تو ہلاک ہو جاتے ہیں، وائرس بیکٹیریا سے مختلف ہوتا ہے، اس پر اینٹی بائیوٹک کا اثر نہیں ہوتا، یہ ہمیں بیمار کیے بغیر ختم نہیں ہوتا۔ چنانچہ انسان کو جب بھی وائرل اٹیک ہوتا ہے تو ادویات اس پر بے اثر ہو جاتی ہیں، یہ صرف اپنی قوت مدافعت کے ذریعے ہی بیماری سے باہر آتا ہے۔ انسان نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا کہ وائرس زیادہ سے زیادہ 14 دنوں میں اپنا آپ دکھا دیتا، یہ بیماری کو ظاہر کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومتیں کورونا سے متاثر ہونے والے علاقوں میں آنے والے لوگوں کو 40 دن قرنطینہ میں رکھتی۔ ابھی پاکستان کی بات کریں تو سکھر میں، فیصل آباد میں، سرگودا میں، لاہور میں، ہر بڑے شہر میں قرنطینہ سینٹر بنا رکھے۔ وہ احباب جو ایران سے آئے، وہ احباب جو سعودی عربیہ سے آئے، انہیں قرنطینہ میں 40 دن تک رکھا جاتا ہے۔ تو حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ کورونا سے متاثر ہونے والے علاقوں سے آنے والے لوگوں کو 14 دن تک علیحدہ رکھتی ہیں، آئسولیشن میں رکھتی ہیں، قرنطینہ میں رکھتی ہیں۔ دوسرا، دنیا میں اگر کورونا کو کوئی علاج موجود نہیں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پھر 97% مریض ٹھیک کیسے ہو جاتے ہیں؟ اس کا ریشو 97% ہے۔ 97% لوگ جو کرونا سے بیمار ہوں وہ درست ہو جاتے، تندرست ہو جاتے ہیں۔ تو ساتھیو، یہ لوگ اپنے قوت مدافعت کے ذریعے ٹھیک ہوتے ہیں۔ ان کا امیونٹی سسٹم اتنا سٹرونگ اور مضبوط ہوتا ہے کہ یہ خود اس بیماری کے خلاف لڑنے لگتے ہیں۔ اور جب ہم خود کہتے ہیں، مراد یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ رب العزت نے بیماریوں سے لڑنے کے لیے ایک فوج بنا رکھی ہے جو بیماریوں سے ٹکراتی ہے، بیماریوں کو جسم کے ایسے اعضاء تباہ کرنے سے روکتی ہے جنہیں اعضائے رئیسہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا رکھا ہے جس کو قوت مدافعت کہتے ہیں۔ یہ لوگ آرام کرتے ہیں، ان کی قوت مدافعت اچھی ہوتی ہے، اچھی خوراک کھاتے ہیں، ٹینشن فری رہتے ہیں، چنانچہ یہ 1 یا 2 ہفتے میں صحت یاب بھی ہو جاتے ہیں۔ باقی رہ گیا سوال کہ حکومت انہیں آئسولیشن میں کیوں رکھتی ہے؟ تو اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ مریض کرونا کا جو وائرس لے کے آیا ہے یہ دوسروں میں منتقل نہ کر سکے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر کسی شخص میں خدا نخواستہ کرونا کی علامتیں ظاہر ہوں تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، فوری طور پہ ڈاکٹر سے رابطہ کرے اور کمرے تک اسے محدود کر دیا جائے، اس سے جسمانی رابطہ نہ رکھیں، قرآن شریف، نماز، کتب پڑھنے کے لیے دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے چند روز میں تندرست ہو جائے گا۔ اب رہ گیا ایک آخری سوال جو ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ کیا اسلام میں قرنطینہ کا کوئی تصور پایا جاتا ہے؟ تو ہمیں تاریخ اسلام میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ شام میں وبا پھوٹی اور اس وبا کی وجہ سے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی وبا کی وجہ سے، بڑی بیماری کی وجہ سے دنیا سے چلا جائے وہ شہید ہوتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو بڑے بڑے جلیل القدر جن میں سیدنا ابو عبیدہ، سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا یزید بن ابو سفیان،
اور سیدنا حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ، یہ بڑے بڑے کبار صحابہ وفات پا گئے۔ وبا ختم ہونے کے بعد جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنا خلیفہ بنایا اور شام چلے گئے، بلاد شام پہنچے، نماز کا وقت آیا تو لوگوں نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آذان دینے کا مطالبہ کیا۔ یہ بات دراسات فی الحدارت الاسلامیہ میں احمد ابراہیم الشریف نے بھی لکھی ہے، اور یہی بات سیرت امیر المؤمنین عمر بن خطام شخصیتہ و عصرہ علی محمد الصلابی نے بھی لکھی، جو کہ اول ذکر کتاب دار الفکر العربی سے شائع ہو چکی۔ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے آذان دینے کا مطالبہ کیا۔ ادھر سے مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہوئی، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور ادھر سے لوگوں کی چیخیں بلند ہوئی۔ خود سیدنا بلال کا یہ حال تھا کہ رو رو کر داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق پر بھی گریہ طاری تھا۔ اسی زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ جب سیدنا عمر بن العاص شام کے گورنر بنے تو انہوں نے اپنے خطاب میں کہا، ایھا الناس ان الطاعون کالنار، اے لوگو یہ طاعون، یہ وبا کی مثال بھڑکتی آگ کی سی ہے، وانتم وقودها، اور تم اس کا ایندھن ہو، فتفرقوا، لہٰذا تم منتشر ہو جاؤ، پہاڑوں میں جا کر پڑاؤ ڈال لو، تاکہ یہ آگ کو ایندھن نہ ملنے کی وجہ سے خود بخود بجھ جائے۔ لوگوں نے ان کی بات سنی، مانی اور منتشر ہو گئے، اور پھر تاریخ میں لکھا ہے یہ وبا بھی ختم ہو گئی۔ تو ہمیں اسلامی تاریخ کے مطالعے سے ملتا ہے کہ اگر کسی علاقے میں وبا پھیل جائے تو لوگوں کو خود بخود منتشر ہو جانا چاہیے، احتیاطی تدبیر اختیار کرنی چاہیے، لوگوں سے میل جول کم رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ خود مصیبت میں پڑے نہ کسی کو مصیبت میں ڈالے، یہ اصول ہے۔ نہ خود بیماری کا شکار ہوں، نہ آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا بیمار ہو، اور اللہ پر توکل رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اونٹ کا گھٹنا باندھ کے بھروسہ رکھیں۔ اللہ رب العزت ہی حقیقی کارساز و مددگار ہے۔